قسم کا کفارہ دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا اسی طرح سے ان کو کپڑے لے کر دے، ایک غلام کو آزاد کرے، یا پھر 3 دن کا روزہ رکھے. یہ قسم کا کفارہ ہوتا ہے. اچھا کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی ایک ایسا موقع آیا تھا اور اس طرح کا معاملہ ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق شمار نہیں کیا تھا. آپ نے اس کو قسم کے معنی میں لیا تھا اور آپ نے پھر اس قسم کا کفارہ ادا کیا تھا. اس قسم کا اللہ کے رسول نے کفارہ ادا کیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر جو قرات ہوتی ہے نا، نماز کے اندر جو قرات ہوتی ہے، بعض نمازوں میں جہری قرات ہوتی ہے، جیسے مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، فجر کے اندر جہری قرات ہوتی ہے، یعنی امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے. اور باقی 2 نمازوں میں، ظہر اور عصر میں سری قرات ہوتی ہے، یعنی امام آہستہ آواز میں قرات کرتا ہے اور سورۃ فاتحہ، آگے جو سورت یا قرآن کا حصہ پڑھنا ہے وہ آہستہ آواز میں پڑھتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما امر وسکت فیما امر. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ نے بلند آواز سے قرات کرنی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بلند آواز سے قرات کی. اور جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اس نماز میں آپ نے آہستہ قرات کرنی ہے، تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے وہاں پر آہستہ قرات کی. اور پھر ایک آیت پڑھی وما کان ربک نسیا، کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر بعض نمازوں میں اونچی آواز کے ساتھ قرات کرنے کا حکم دیا اور بعض نمازوں میں اپنے نبی کو آہستہ آواز میں قرات کرنے کا حکم دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو بھول لگ گئی، غلطی لگ گئی. اللہ بھولنے والا نہیں ہے. جہری قرات کا حکم دیا، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اور اگر آہستہ پڑھنے کا حکم دیا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ بھولنے والا نہیں ہے، ہر چیز اس کو معلوم ہے. اور پھر اس کے بعد یہی آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اللہ کے رسول کی قرات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جہاں اللہ کے رسول نے اونچی آواز میں قرات کی وہاں اونچی آواز میں قرات کرو، جہاں اللہ کے پیغمبر نے آہستہ آواز میں قرات کی وہاں تم بھی آہستہ آواز میں قرات کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنے میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے. ان سے بھی کچھ احادیث، کچھ مسائل کے بارے میں مروی ہے، جن مسائل کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر نے یہی آیت تلاوت کی. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک بار مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے، راستے میں موجود تھے. تو راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے ہمیں ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائیں. سفر میں تھے، کیونکہ سفر میں قصر نماز ہوتی ہے، 4 رکعت والی 2 رکعت ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے ہمیں ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائیں. پھر وہ متوجہ ہوئے اور ہم بھی متوجہ ہوئے. جو خیمہ لگا ہوا تھا، رہنے کی جگہ تھی، پڑاؤ کی جگہ تھی، وہاں پر ہم آئے. حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں. ظہر کے 2 فرض پڑھائے، فوراً اپنی جگہ پر آ گئے، بیٹھ گئے، ہم بھی بیٹھ گئے. حضرت عبداللہ بن عمر کی نظر پڑی کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیوں کھڑے ہیں؟ تو ہم نے بتایا کہ یہ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں.
حالانکہ مسافر کے لیے جو حکم ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، وہ یہ کہ وہ سفر کے اندر سنت مؤکدہ نہیں پڑھے گا سوائے فجر کی 2 سنتوں کے اور سوائے وتر کے، یا اگر وہ تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے تو الگ بات ہے، عام نوافل پڑھتا ہے الگ بات ہے، تحیۃ المسجد پڑھتا ہے الگ بات ہے، ورنہ جو سنت مؤکدہ ہوتی ہے 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، مسافر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یہ سنت مؤکدہ سفر میں نہیں پڑھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے کہ یہ لوگ جو سنتیں پڑھ رہے ہیں یا یہ جو نفل پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اوپر کہنے لگے کہ اگر میں سنتیں یا نوافل پڑھتا تو میں فرض ہی پورے پڑھ لیتا، اگر سنتیں اور نفل پڑھنے ہوتے مجھے تو میں فرض پورے پڑھ لیتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تا دم وفات 2 رکعتوں سے زیادہ سفر کے اندر نماز نہیں پڑھی، یعنی مغرب کے علاوہ۔ فجر کے تو ویسے تو فرض ہے نا، مغرب کے 3 ہیں، مغرب میں قصر نہیں ہوتی، یعنی باقی نمازوں میں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 فرض پڑھتے تھے، اس کے اوپر کچھ نہیں پڑھتے تھے، اس سے پہلے بعد میں کچھ سنت نفل وغیرہ کہتے اللہ کے رسول سفر میں نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے میں نے ابو بکر کے ساتھ سفر کیا، حضرت عمر کے ساتھ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ان کے ساتھ سفر کیا، تو یہ بھی سفر میں صرف 2 فرض پڑھتے تھے، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، سنت نفل جیسے یہ لوگ پڑھ رہے ہیں ویسے وہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کہنے لگے وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تعالی، اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مؤکدہ نہیں پڑھی اور حالت سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید کوئی نوافل فرض سے پہلے بعد میں نہیں پڑھے، تو اللہ کے رسول ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ جب آپ نے نہیں پڑھے تو امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ امت بھی نہ پڑھے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ اس قدر اس معاملے میں شدید ہوتے ہیں کہ جناب جتنا ان کو کہا جائے لیکن وہ سفر میں بھی سنت مؤکدہ ضرور پڑھیں گے، سفر میں بھی سنت مؤکدہ ضرور پڑھیں گے۔ بھئی ان کو کہا جائے اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، آپ نے اس حالت میں سفر کی حالت میں سنت مؤکدہ نہیں پڑھی، تو آگے سے جواب ملتا ہے جی ہمارے بزرگ نے ہمیں ایسے کہا تھا، ہمارے مفتی صاحب نے، مولوی صاحب نے بتایا تھا ایسے، یہ اللہ کے رسول کو اس میں ایسا نہ کہا گیا۔ صحابہ اکرام تو یہی سمجھ رہے ہیں اس آیت سے کہ جب اللہ کے پیغمبر نے سفر کی حالت میں فرض بھی 4 کی بجائے 2 پڑھے ہیں اور آپ نے سنت مؤکدہ نہیں پڑھی ہے، تو پھر کسی کے پڑھنے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ کیا وہ واقعتاً اللہ کے رسول کو اس میں حسنہ مان رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک مسئلے کا ذکر کیا گیا، ایک مسئلہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی بندہ جو عمرہ کر رہا ہو، احرام کی حالت میں عمرہ کر رہا ہو، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنے سے پہلے کیا وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے؟ یعنی اپنی بیوی سے ضرورت پوری کر سکتا ہے صفا مروہ کی سعی کرنے سے پہلے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد؟ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اور حضرت جابر سے بھی پوچھا گیا، حضرت جابر نے یہی فرمایا کہ نہیں، جب تک وہ صفا مروہ کی سعی نہیں کر لیتا، یعنی جب تک اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا ہے۔ اور پھر راوی کہتے ہیں ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کی، پھر کہنے لگے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا
کہ نبی کریم علیہ السلام نے صفا مروہ کی سعی کرنے سے پہلے آپ علیہ السلام اپنی بیویوں کے جب قریب نہیں گئے تو اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے، اور آپ علیہ السلام اس وقت تک اپنی بیویوں کے قریب نہیں گئے جب تک آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہو گیا. تو اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے، لہٰذا کسی بندے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم علیہ السلام کے عمل سے کسی عمل کے واجب اور رکن ہونے تک کو ثابت کیا کرتے تھے. آج تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی ہے تو اللہ کے رسول کی سنت، نہیں بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ سنت کا بھی ایک درجہ نہیں ہوتا ہے. بعض دفعہ سنت کے درجے میں ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات سنت فرض کے درجے تک بھی ہوتی ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت ہوتی وہی ہے جسے چھوڑ دیا جائے. بعض لوگوں کا مزاج بن چکا ہے، ان کی عادت بن چکی ہے، گویا کہ ان کی سوچ بن چکی ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہوتی وہی ہے جس کو چھوڑ دیا جائے. اور سنت کیونکہ کہتے ہیں جی کوئی ضروری نہیں ہوتی ہے، لہذا ہے تو سنت، نہیں کریں گے تو کیا ہے. بعض سنتیں وہ فرض کے درجے تک پہنچتی ہیں، واجب کے درجے تک ہوتی ہے، اور بسا اوقات نبی کریم علیہ السلام کے فرض کر دینے سے بھی کوئی چیز فرض ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فرض وہی ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے. اللہ کے رسول کی احادیث سے، نبی علیہ السلام کی سنت سے، نبی علیہ السلام کے فرامین سے، آپ کی احادیث سے بھی بعض فرائض ثابت ہوتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. اسی کو لے لیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جیسا کہ بعض علماء نے اس سے استدلال کی اس حدیث سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی اس بات سے، اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ صفا مروہ کی سعی کرنا عمرے کا ایک رکن ہے، اور رکن کا معنی یہ ہے کہ اس کے بغیر عمرہ ہوگا ہی نہیں، اس کے بغیر عمرہ ہوگا ہی نہیں. اور آگے سے انہوں نے کیا کیا؟ آیت تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ایک ایسے بندے کے بارے میں پوچھا گیا جس بندے نے یہ نظر مانی تھی کہ جو بھی دن آئے گا میں اس کا روزہ رکھوں گا، جو بھی دن آئے گا میں اس کا، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں اس نے نظر مانی کہ میں ہر دن کا روزہ رکھوں گا، ہر دن کا روزہ رکھوں گا. یا بعض روایات کے مطابق اس نے کسی مخصوص دن کے بارے میں نظر مانی تھی کہ میں اس دن کا روزہ رکھوں گا. اور جس دن روزہ رکھنے کی اس نے نظر مانی تھی، اب کیونکہ نظر پوری کرنا ضروری ہے، جو نظر پوری کرنا بندے کی استطاعت میں ہو، طاقت میں ہو، اور اسی طرح سے جو نظر اللہ کی فرما برداری میں ہو، نافرمانی میں نہ ہو، اللہ کی فرما برداری میں ہو، اور اس کو پورا کرنا بندے کے بس کی بات ہو، وہ نظر پوری کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اگر کسی نے نظر مانی اور پھر اس کو پورا نہ کیا تو اس کا کفارہ قسم والا کفارہ، جس کا بھی ذکر ہوا ہے. اب ایک بندے نے نظر مانی کہ میں فلاں دن کا روزہ رکھوں گا، اور قدرتی طور پر جس دن روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی اس دن عید الاضحیٰ یا عید الفطر کا دن تھا، عید الاضحیٰ یا عید الفطر کا دن تھا. اب حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ وہ بندہ کیا کرے؟ نظر کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول نے عیدین کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا. عیدین کا روزہ رکھنے سے، دو عیدیں ہیں ان کا روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. یہاں سے ایک اصول سمجھ لے، جو عید کا دن ہوتا ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا دن، سوموار کا دن، اس دن اللہ کے رسول نے روزہ رکھ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ میری پیدائش والے دن کم از کم عید نہیں ہو سکتی. آج لوگ دلیل بناتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے سوموار کا روزہ رکھا اپنی ولادت کی خوشی میں، اور اس لیے ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں. بھئی جس دن عید ہوتی ہے
جو شرعاً عید ہوتی ہے اس دن کا روزہ ہی حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے تو روزہ رکھ کر بتا دیا کہ میری ولادت والے دن عید نہیں ہو سکتی۔ اگر عید ہوتی تو اللہ کے نبی کبھی بھی روزہ رکھتے ہی نہیں۔ اور اس دن سوموار کے دن یا 12 ربیع الاول کے دن مدینے کے اندر عید والا سما ہوتا، عید والی کیفیت اور ماحول ہوتا، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تو ملتا ہے کہ آپ نے عید الاضحیٰ کا خطبہ دیا، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی، عید الفطر کی نماز پڑھائی، صحابہ کو خطبہ دیا، صحابیات کو الگ سے نصیحت کی۔ کہیں یہ نہیں آتا ہے کہ آپ نے عید میلاد کا خطبہ دیا اور نماز پڑھائی۔ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں اس عنوان کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اس کو عید کہنا اور پھر آگے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف سے منع فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن اور عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اس لیے علماء کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عید الفطر عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، حرام ہے۔ اور اگر کوئی رکھے گا تو ثواب کی بجائے اس کو گناہ ہوگا، کیونکہ ایک چیز جس کو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے وہ حرام کام کر رہا ہے۔ اب وہ کہے جی میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے کون سا غلط کام کیا؟ صبح سے لے کر شام تک میں بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں، پھر بھی مجھے گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ گناہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس نے اس دن کا روزہ رکھا ہے جس دن کا روزہ اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا۔ تو اس لیے یہ اصول بھی یہاں پر سمجھے کہ کوئی بھی نیکی کوئی بھی عبادت ہماری مرضی سے نہیں بن جائے گی۔ عبادت وہی عبادت ہے جس کو اللہ کے رسول نے عبادت قرار دیا ہے۔ نیکی کا کام وہی ہے، ثواب کا کام وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ ثواب کا کام ہے۔ اب ایک طرف نظر کو پورا کرنا ضروری ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول کی حدیث کو دیکھتے ہیں تو آپ نے عید الفطر عید الاضحیٰ کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یہ سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے ہوا تو انہوں نے قرآن کی یہی آیت پڑھی، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول نے منع کیا ہے تو اس بندے کو چاہیے رک جائے اور اپنی نظر کو کسی اور دن یعنی پورا کر لے، کیونکہ اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے۔ اور اسی طرح سے کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے اور ہم بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، ہم بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک بندے نے آ کر سوال کیا کہ ام المومنین مجھے بتایا کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا، بلکہ اس سے پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی پڑھتا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول کا اخلاق قرآن تھا، اللہ کے رسول کا اخلاق قرآن تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرمان نہیں پڑھتے ہو قرآن کے اندر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم اخلاق کے اوپر، اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ام المؤمنین، میں اپنی جو ایک جنسی خواہش ہوتی ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جس کو ہم اپنی زبان میں خسی ہونا کہتے ہیں۔ وہ جو ایک رغبت ہوتی ہے نا، مرد کی رغبت عورت کی طرف ہوتی ہے، کہا کہ میں اس رغبت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، خسی ہونا چاہتا ہوں۔ اب اس کے پیچھے ظاہر بات یہی مقصد تھا تاکہ عبادت، اللہ کی عبادت ہو اور عورتوں کی طرف جو میلان اور رغبت ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جائے اور پوری توجہ اللہ کی عبادت کی طرف۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا لا تفعل، یہ مت کر، ایسا مت کر۔ وہ رغبت جو اللہ نے رکھی ہے عورت کی طرف، جو میلان اللہ نے رکھا ہے، اس کو ختم مت کر۔ کیا اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی اور اللہ کے رسول کی اولاد بھی ہوئی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حالانکہ آپ کائنات میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، اللہ کی سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والے تھے،
جب اللہ کے رسول نے شادی کی، نکاح کیے اور اللہ کے رسول کی اولاد ہوئی، تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا فلا تتبتل، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نہیں کیا تو تم بھی ایسا نہ کرو۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور میں مدینہ میں آیا۔ مدینہ میں اس لیے آیا تاکہ میں اپنی وہاں پر جو زمین موجود تھی اس کو بیچ دوں۔ بیوی کو طلاق دینے کا، زمین بیچنے کا ارادہ لے کر میں جو آیا تھا، اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اس سے مجھے جو پیسے ملے ان پیسوں سے میں اسلحہ خریدوں اور میدان جہاد کے اندر نکل جاؤں، مسلمانوں کی فوجوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ نکل کر میں کفار کے خلاف جہاد کروں، اللہ کی راہ میں لڑتا رہا۔ اب دیکھیں ان لوگوں کا جذبہ کس قدر اعلیٰ تھا۔ بیوی کو اس لیے طلاق دے دی تاکہ بیوی رکاوٹ نہ بنے، اور اسی طرح سے اگر میں کہیں دور نکل جاؤں تو اس کی حق تلفی نہ ہو، اور اسی طرح سے اپنی زمین، اپنی جائیداد بیچنے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ اسلحہ خرید کر میں اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ یہ ان لوگوں کا جذبہ تھا اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے۔ تھوڑی بہت جو جائیداد تھی، اور اس وقت بڑی بڑی جائیدادیں نہیں ہوا کرتی تھی، اب کتنی زیادہ جائیداد ہوگی؟ تھوڑی بہت کوئی جائیداد ہوگی، بس معمولی سی جائیداد ہوگی، معمولی سی بھی زمین ہوگی، چھوٹا سا کوئی ٹکڑا ہوگا، لیکن وہ بھی دیکھیں اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہتے ہیں یہ ارادہ لے کر جب میں مدینہ میں پہنچا اور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک جماعت کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، تو میں نے اپنے ارادے کا اظہار ان کے سامنے کیا۔ میں نے یہ بات، اپنے دل کی بات ان کو بتائی، مقصد بتایا بیوی کو طلاق دینے کا، اپنی زمین بیچ کر اسلحہ خریدنا اور پھر اللہ کی راہ میں نکلنا اسلام کی سربلندی کے لیے۔ میں نے جب یہ بتایا تو ان صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے 6 صحابہ کرام نے یہی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا، اور آپ نے فرمایا، یا کسی صحابی نے کہا، یا وہ راوی کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ مبارک زندگی میں ایسا کرنے سے اپنے 6 صحابہ کو روک دیا تھا، تو اب تمہیں بھی یہ کرنے کی اجازت نہیں کہ بیوی کو طلاق دو، گھر بار چھوڑ دو، اور جو کچھ ہے وہ سب کچھ بیچ کر نکل جاؤ ایک طرف، اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں نکل جاؤ، پیچھے کی کوئی خبر نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ چیز صحابہ نے اس بندے کو بتائی جو یہ ارادہ لے کر مدینے میں آیا تھا۔ اسی طرح سے اور بھی اگر دیکھا جائے تو جیسا کہ میں نے شروع میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، مختصر یوں کہہ لے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں، زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں، زندگی کا کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں جس پہلو کے بارے میں، جس شعبے کے بارے میں، جس معاملے کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یا سنت سے ہمارے لیے رہنمائی نہ ملتی۔ اس لیے ایک مسلمان کا حق بنتا ہے، اگر اس کا اللہ پر یقین ہے، آخرت کے اوپر اس کا ایمان ہے، تو وہ اپنے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو اختیار کرے۔ اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی میں فائدہ ہے، اور اسی میں دونوں جہانوں کی خوش نصیبی کا راز چھپا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ہر معاملے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔